بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے ٹریننگ انٹرونشنز اینڈ جاب سکلز کا، کہ جاب سکلز میں انہانسمنٹ جو ہے وہ ٹریننگ کی وجہ سے کیسے کی جا سکتی ہے، کن کن ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے، کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، کون ٹریننگ دے گا، اور پھر ٹریننگ دینے کیا صرف ٹریننگ دینا ہی مقصد ہے یا ٹریننگ دینے کے بعد جو ٹریننگ میں لوازمات بتائے گئے یا سکھائے گئے ان کو جج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ ہم اس پورے کورس کے دوران جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور اس میں آج انٹروڈکشن ہے کہ جی ٹریننگ کیا چیز ہے۔ ٹریننگ ایک پروسیس ہے نان مینیجریل، جس میں آپ کسی بھی انسان کی سکلز انہانسمنٹ ہوتی ہے، جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں فارملی یعنی تھرو مینیجریل انسان کی جو سکلز ہیں ان کی انہانسمنٹ ہوتی ہے۔ آن دا جاب ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آپ کو کوئی پرابلم فیس آئی، آپ اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے، آپ کی سکل بھی انہانس ہو جاتی ہے، لیکن یہ مینیجریل کام نہیں ہوتا بلکہ نان مینیجریل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مقصد کیا ہوتا ہے ٹریننگ کا؟ پہلا تو اس کا جو ہے وہ مقاصد ہوتا ہے کہ اس کے گول بتا دیے جائیں کہ کیا ہے، اور پھر پراپر جو ہے وہ فریم ورک دیا جائے کورس کانٹینٹ کے ساتھ، تاکہ جس کی ٹریننگ ہونی ہے ٹرینی اس کو بھی پتہ ہو، اور پھر اس کے بعد اسیس کیا جائے کہ کیا اچیومنٹ جو ہم نے رکھی تھی ٹریننگ کی وہ اچیو کر لی کہ نہیں۔ اچھے مقاصد کیا ہیں کہ ایک تو اس میں جو ہے وہ پراپر جو ٹارگٹ ہو ٹریننگ کا وہ بتایا گیا ہو، اس کے اندر جو ہے وہ بیہیویئرس کو اچھا کرنے کی بات ہو، پھر اس میں پرفارمنس کے انہانسمنٹ کی جو ہے وہ بات ہو۔ مزید کلیریفائی جو ہے وہ اس اسکیچ سے ہوتا ہے کہ فارمل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس کے اندر لرننگ ہوتی ہے، نالج مینجمنٹ مین نالج انہانسمنٹ ہوتی ہے، اور نالج شیئرنگ ہوتی ہے، نالج جو ہے وہ اسٹوریج کی بات ہوتی ہے۔ سو لرننگ سے جو ہے وہ پرفارمنس بھی انکریز ہوتی ہے، اور اس انکریز سے پرفارمنس انکریز کے جو کاروبار کے یا کسی بھی بزنس کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ پروفیٹیبلٹی کو انکریز کرنا۔ تو نیکسٹ جو ہے یہ ٹریننگ پروسیس پراپر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ ہمارے پورے کورس کے دوران جو ہے یہ چلے گا، کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں نیڈ اسیسمنٹ، کہ ہمیں جو ہے وہ ضرورت اگر ہے ٹریننگ کی تو کیا وہ اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ جی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ہم آرگنائزیشنل لیول پہ دیکھیں گے، پرسن لیول پہ دیکھیں گے، اور پھر ہم جو ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں جاب ڈسکرپشنز ان کو دیکھیں گے کہ وہاں پہ کہاں کمی آ رہی ہے۔ پھر ہم ان کی جو ہے وہ اگر امپلائیز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو پھر ہم ان کو ٹریننگ کروائیں گے، اور اس ٹریننگ کے لیے ان کو آمادہ کرنے کے لیے ہم ان کو موٹیویشن دیں گے، اور ان کے رویوں کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں گے، کہ اس ٹریننگ سے نہ صرف ان کی صلاحیتیں بہتر ہوں گی بلکہ کچھ ملازمین ڈرتے ہیں کہ اگر ٹریننگ جو ہے وہ ہوگی تو ان کے اوپر ذمہ داریوں کا بار زیادہ آ جائے گا، لہٰذا وہ ٹریننگ سے اجتناب کرتے ہیں یا اس میں فروٹفلی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے کہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے، اس میں آبجیکٹیو بتائے جائیں، مٹیریل اچھا ہو، پریکٹیکلی بھی کیا جائے، فیڈ بیک ان سے لیا جائے، اس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کی جائے کہ فروٹفلی جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہو، لرننگ ہو اس میں۔ پھر ان کی ایویلیویشن جو ہے وہ کی جائے کہ ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ کیا سکلز پہ یا پرفارمنس کی انہانسمنٹ ہوئی ہے یا نہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کی ٹرانسفر آف ٹریننگ بھی ہو، مین جو ٹریننگ آپ لے کے آئے ہیں وہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی دیں، اگر مینیج خود سے دیں یا آپ کو ٹاسک دیا جائے کہ بھی ساتھ کو سب والوں کو بھی سکھائیں۔ کس طریقے سے ٹریننگ ہوگی؟ ٹریڈیشنل طریقے جو ہیں فیس ٹو فیس، لیکچر بیسڈ، پریکٹیکل بیسڈ، یا ای ٹریننگ جس طرح کے آج کل کا ماحول چل رہا ہے، اور اس کے بعد مانیٹرنگ
تمام پروگرام کی جو سٹارٹ کیا تھا اینڈ تک کہ کیا اس کے فوائد جو ہے وہ ملے ہیں، کتنے پرسنٹ ملے ہیں اور کتنے پرسنٹ نہیں مل سکے، ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹریننگ کون پرووائڈ کرے گا؟ یوزلی جو ہے وہ اس میں ٹرینرز ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ایکسپرٹس اور کنسلٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں امپلائی جو کہ ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں، جس طریقے کی ٹریننگ جو ہے وہ سجیسٹ کی جائے یا جہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت ہو، جس طریقے کی۔ پبلک سیکٹر میں اگر ہم گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں آئیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹریننگ کا اہتمام ہوتا ہے۔ سول سروسز کے اندر بھی سول سروس اکیڈمی ہے، جوڈیشل اکیڈمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو یہ سی ڈی سی حضرات ہیں، ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ ہاؤ ٹو مینیج دا پبلک اینڈ دا سرکمسٹانسز ان ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے، اور ان اسپیشل ٹیریٹری۔ ایریاز آف ٹریننگ میں جو ہے وہ کمپنی پالیسیز اور پروسیجر ہوتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے۔ اسپیسیفک سکلز انہانسمنٹ ہوتی ہے، ہیومنس کے آپس میں تعلقات پہ، پرابلم سالونگ، مینیجریل اور سپروائزری سکلز، اور اپرینٹس ٹریننگ بھی جو ہے وہ یہ ایریاز ہیں جہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سینٹرلائز ٹریننگ ہوتی ہے جس میں پروفیشنل طریقے سے پریمرلی جو ہے وہ ایک لوکیشن پہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ لیکچرز بیسڈ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو ٹریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس میں کچھ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز بھی ہوتی ہیں اور تھیوریٹیکل بھی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آؤٹ سورسنگ میں ہوتی ہے جس میں فرم کے باہر سے لوگوں کو کال کی جاتی ہے، اس میں ایکسپرٹس بھی ہو جاتے ہیں، اس میں ایچ آر کے ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ آ کے جو ہے وہ آپ کو ٹریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں انہیں اپنے کمپنی کے اندر ہی ایسا سیٹ اپ رکھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہی ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنا سیٹ اپ نہیں رکھا ہوتا، بلکہ وہ ٹرینرز یا کنسلٹنٹ یا کنسلٹنگ فرمز جو ہوتے ہیں یا ٹریننگ فرمز جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ریسورسز اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ آ جاتے ہیں۔ اس میں کمپنیز کے اب میں جس طرح بتایا کہ ان اور آؤٹ سورسز، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہیں۔